اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب مناقب میں ابن عمر سے نقل ہے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، علی علیہ السلام کا آپ کی نسبت کیا مرتبہ اور مقام ہے؟ آپ غضبناک ہوئے اور فرمایا، کیا ہو گیا ہے کہ ایک گروہ اس کے متعلق پوچھتا ہے جس کا مرتبہ خدا کے نزدیک میرے مرتبے جیسا ہے اور اس کا مقام میرے مقام جیسا ہے، سوائے اس کے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں۔ اے ابن عمر، میری اور علی کی نسبت ایسے ہے جیسے روح اور بدن کی ہے۔ علی علیہ السلام کی نسبت ایسے ہے جیسے جان کی جان سے ہو اور جیسے نور کی نور سے نسبت ہو، یعنی ہم دونوں یک جان اور ایک نور ہیں۔ اور علی علیہ السلام کی نسبت مجھ سے ایسے ہے جیسے سر کی جسم سے ہو اور بٹن کی نسبت پیرہن سے ہے۔ اے ابن عمر، جس نے علی کو دوست رکھا اس نے مجھے دوست رکھا، اور جس نے مجھے دوست رکھا اس نے خدا کو دوست رکھا، اور جس نے علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے میرے ساتھ دشمنی کی اس سے خدا ناراض ہو گیا اور اسے اپنی لعنت کا مستحق قرار دیا۔ خبردار، جو علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا خدا اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے گا، اس کا حساب آسان ہوگا اور اس پر سختی نہ ہوگی۔ آگاہ رہو، جو بھی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا وہ اس دنیا سے رخصت نہ ہوگا تا وقت کہ آب کوثر سے سیراب نہ ہو جائے، درخت طوبہ سے پھل نہ کھا لے اور جنت میں اپنا مسکن نہ دیکھ لے۔ تم آگاہ رہو، جو بھی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا اس کی روح آرام سے نکلے گی، اس کی قبر بہشت کے باغوں میں سے ایک باغ بن جائے گی۔ جان لو، جو کوئی بھی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا خدا اس کے جسم کے ہر عضو کے تعداد کے مطابق اس کو نعمتیں عطا کرے گا، اور اس کے قریبیوں میں سے انہی افراد کی شفاعت قبول کرے گا جو علی علیہ السلام کو پہچانتا ہوگا اور معرفت رکھتا ہوگا۔ ان کو دوست رکھتا ہوگا تو خدا اس کی روح کو قبض کرنے کے لیے اسرائیل کو ایسے بھیجے گا جیسے اپنے رسولوں کی روح کو قبض کرنے کے لیے بھیجتا ہے، اور منکر و نکیر کے سوالوں کا ڈر اور خوف دور فرما دے گا، اور اس کی قبر کو 1 سال کی مسافت کے برابر وسیع کر دے گا۔ قیامت کے دن سفید چہرے کے ساتھ داخل ہوگا اور بہشت کی طرف ایسے جائے گا جیسے دلہن اپنے شوہر کے گھر کی طرف جاتی ہے۔ یقین کرو، جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھے گا تو خدا اسے اپنی عافیت کے سائے میں جگہ دے گا اور قیامت کے خوف سے محفوظ ہوگا، تو خدا اس کی خوبیوں کو قبول فرمائے گا اور اسے بحفاظت بہشت میں داخل کر لے گا۔ جان لو، جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہوگا وہ خدا کی طرف سے زمین پر امین ہوتا ہے۔ جو کوئی بھی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو تو اس کے سر پر تاج کرامت و فضیلت رکھا جائے گا، جس پر لکھا ہوگا کہ اہل بہشت اپنے مقصد کو بامراد پہنچ گئے۔ یہی نیک لوگ ہی تو شیعان علی علیہ السلام ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے، جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو اس کا نامہ اعمال کھولا نہیں جاتا اور نہ ہی ترازو لگایا جاتا ہے۔ اس کے لیے بہشتوں کے 8 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، جو کوئی علی علیہ السلام کو دوست رکھتا ہو اور ان کی محبت لیے ہوئے دنیا سے جائے تو فرشتے اس کے ساتھ مصافحہ کرتے ہیں، جبکہ انبیاء خدا اس کی زیارت کرتے ہیں۔ آگاہ رہو، جو کوئی علی علیہ السلام کو دوستی رکھتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوگا تو میں اس کی جنت کا ضامن ہوں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کا ایک دروازہ ہے، جو بھی اس دروازے سے داخل ہوا وہ نجات پا جائے گا۔ وہ دروازہ محبت علی علیہ السلام ہے۔ خدا تعالیٰ اس کے جسم کے ہر رگ کے برابر اسے جنت میں شہر عطا کرے گا۔ اے عمر کے بیٹے، علی علیہ السلام اوصیاء کے سردار،
پرہیزگاروں کے مولا اور لوگوں پر میرے جانشین ہیں۔ وہ ان اماموں کے باپ ہیں جن کا چہرہ نورانی اور بابرکت ہے۔ علی علیہ السلام کی پیروی کرنا میری پیروی کرنا ہے، اور ان کی معرفت حاصل کرنا میری معرفت حاصل کرنا ہے۔ اے عمر کے بیٹے، مجھے خداوند قدوس کی قسم جس نے مجھے رسالت پر مبعوث فرمایا ہے، اگر کوئی فرد خدا کی 1000 سال عبادت کرے، اس حال میں کہ دن کو روزے رکھے اور راتوں کو بھی عبادت کرے، زمین بھر سونا خدا کی راہ میں خرچ کرے، غلام آزاد کرے، اور ان تمام چیزوں کے بعد صفا و مروہ کے درمیان ناحق قتل کر دیا جائے، پھر قیامت کے دن خدا کے ساتھ اس حالت میں ملاقات کرے کہ وہ علی علیہ السلام کے ساتھ دشمنی رکھتا ہو، تو اس کے اعمال میں سے کوئی عمل بھی خدا قبول نہیں کرے گا۔ ان تمام اعمال کے ساتھ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا اور گھاٹا کھانے والوں کے ساتھ محشور ہوگا۔ یہ روایت مشارق الانوار الیقین صفحہ 61، حافظ رجب برسی، بحوالہ القطرہ مناقب اہل بیت صفحہ 222 پر ہے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔